يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه الحميد كل الحق ورسول الصادقين وقيل الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. صدق محمد. کو کم کر دیں تاکہ آواز کی ہمارا دیگر سوال میں دعا ہے قبر عالم ہم سب کی عبادت اور عبادت قبول فرما دے اور اس مقصد حیات اور فکر کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں مقاصد میں خدا کامیابی عطا فرما. مقامات زیارت عاشورہ جس طرح معصوم کے ہر کلام میں ہدایت ہے، اسی طرح معصوم کی سکھائی گئی ہر زیارت میں بھی پیغام ہدایت ہے. ہم نے بیان کیا کہ 18 مقام ہیں زیارت عاشورہ.
تو مقام سلم ہے، مقام حرب ہے، مقام شفاعت ہے، مقام ثبات قدم ہے، مقام تقرب اللہ ہے، انسان دعا کرتا ہے کہ میں اہل بیت کے قریب ہو جاؤں، مقام معیت ہے، اے خدا اہل بیت کا ساتھ دنیا میں بھی نصیب کر، آخرت میں بھی نصیب کر۔ اس کے بعد مقام براءت ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، کچھ نام اہل بیت نے چھپائے، کچھ نام اہل بیت نے لیے۔ چھپانے کا ہم نے فلسفہ بتایا، نام خاص افراد کے لیے اس کا بھی فلسفہ تھا، کیونکہ وہ افراد مظہر فساد بن چکے تھے۔ کہ ملتا ہے کہ جب جناب ابابکر شام جاتے ہیں، ابابکر یا عمر کے لیے ملتا خلیفہ ثانی، جب شام گئے، جب وہ شام گئے گدھے پر چڑھ گئے، یعنی خلفاء میں سادگی تھی، سادہ زیست تھے، لیکن جب شام پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑی کاخ، ایک بہت بڑا محل اس نے سجایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو رسم خلافت کے خلاف ہے، یہ تو رومیوں کی صفت ہے، یہ تو کفر کے بادشاہوں کی صفت ہے، آپ نے اتنے بڑے محل کیوں بنائے ہیں؟ تو انہوں نے توجیہ دی، انہوں نے دلیل دی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ روم سے ملتا ہے، لہٰذا اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے بڑے بڑے محل ہونے چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت بدلتی جا رہی ہے، جو لفظ ملوکیت بادشاہت آتا ہے، ایک سوچ تھی جو رسول کی سوچ تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی جو رسالت کی آئیڈیالوجی تھی۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، ایک شخص ہے جو ایک ریگولیشن کو قائم کرتا ہے، ایک شخص ہے جو ایک انقلاب کو قائم کرتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے انقلاب کی حفاظت کون کر رہا ہے، اس کی راہ کو بچا کون رہا ہے، اور اس کی راہ و رسم و رواج کو ختم کون کر رہا ہے، اس کو تباہ و برباد کون کر رہا ہے۔ معصوم ہر اس شخص پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہاں دشمنی انفرادی دشمنی نہیں ہے، دشمنی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اگر ذاتی دشمنی ہوتی تو جب مولا کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی تھی تو مولا اس وقت بھی تلوار اٹھاتے۔ علی کا تلوار اٹھانا اور علی کا تلوار نہ اٹھانا بتا رہا ہے کہ علی اپنی خاطر جنگ نہیں کرتے بلکہ پروردگار عالم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کی محبت کا معیار، ان کی نفرت کا معیار، عدو اللہ عدوکم، تمہارا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو محبت اس سے کرنی ہے جس سے اللہ محبت کرے، اور محبت کا معیار اگر مسلمانوں کے لیے بنایا تو فرمایا اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ آ رہا ہوں، ایک اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تمہیں کسی سے محبت کرنی ہے، اگر کسی سے محبت کرنی ہے یا وہ میری کتاب سے کرنی ہے یا میری آن سے کرنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جہاں پر ہر محبت قربان ہوتی ہوئی نظر آئے۔ تو میں نے مثال دی تھی، پاکستان کا انقلاب آیا، ریولیوشن آف پاکستان آئی، اس ریولیوشن میں کئی لوگوں نے حصہ لیا، اس میں گپتی بھی تھا، اس میں جی ایم سید بھی تھا، اس میں مجیب بھی تھا، لیکن اس ریولیوشن کے بعد آپ نے کسی کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ دیا، آپ نے کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اسے غدار کیوں کہہ رہے ہو، اسے وفادار کیوں کہہ رہے ہو؟ تو تشریح دی جاتی ہے یہ نظریے قائد اعظم کا حامی تھا لہذا وفادار ہے، یہ نظریے قائد اعظم کا حامی نہیں ہے لہذا یہ غدار ہے، اس نے قائد اعظم کی سوچ کو توڑا ہے تو یہ غدار ہے۔ تو سوال یہ ہے جب تیرے لیے ایک ملک عزیز ہے تو کیا اسلام کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا مصطفیٰ کے نظام کی کوئی قیمت نہیں؟ کہ جس اسلام کے لیے حمزہ جیسے افراد شہید ہوئے، جس اسلام کے لیے 70 کے قریب انصار و مہاجرین شہید ہوئے، جس اسلام کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کو دیا، اے مسلمان تو سوچتا کیوں نہیں اس اسلام کو ایسا کیا ہوا کہ 60 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور اس 60 سال کے بعد رسول کے منبر پر کوئی ایسا آتا ہے جو شراب بھی
پیتا ہے، تو رسول کی نسل کو بھی مارتا ہے، تو دشمن دین بھی بنتا ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ یزید تخت پہ آیا، تعجب یہ تھا کہ یزید جیسا تخت پر بیٹھ گیا اور مسلمان کے جوں تک تو نہ ہو۔ یزید کا ایکسیپٹیبل ہونا، یزید کو تسلیم کرنا، یہ مقام تعجب ہے۔ یہ تعجب نہیں کہ پاکستان میں کون حکمران بنتا ہے، تعجب آپ اس بات پہ کرو کہ ایسا حاکم آ جائے جو نظریہ پاکستان کا مخالف ہو اور عوام اسے مانتی رہے، جو غدار ہو اور عوام اسے مانتی رہے۔ تعجب کب کیا جاتا ہے؟ رسول کے بعد خلیفے بنتے ہیں، 100 سال تک نبی کے کلام پر پابندی۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان بولتا نہیں، مسلمان سوچتے ہیں، اپنے جوانوں کے ذہنوں پر یہ کہہ کر بند کر دیا، تمہیں تاریخ میں نہیں جانا، تمہیں ہسٹری میں نہیں جانا، تمہیں کتابوں میں نہیں جانا، تجھے اس موضوع پہ ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ اس ڈسکس کے نتیجے میں تم شیعہ بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو آپ کو ہتھیار دیا، چاہے وہ ہم شہید ہو جائیں، جانوں کا نذرانہ دے دیں، لیکن اصولوں پر کبھی سودا نہیں کرتے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ آقا حسین علی نے سکھایا۔ صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجہ۔ میں نے بتایا رسول خدا نے خواب دیکھا۔ مسلمان پوچھیں اپنے مفسرین سے یہ کون سا خواب ہے کہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونفرقهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ اے حبیب اس خواب کو دیکھ کر ڈر مت جانا۔ اس خواب کے بعد میں نبی کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ گئی۔ کیا خواب تھا؟ نبی خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کے منبر پر بندر آ رہا ہے، بندر جا رہا ہے، لباس رسول، لباس جانشین رسول پہنا ہوا ہے، لیکن شکل بندر والی ہے۔ بندر کیوں؟ کیونکہ بندر ایکٹنگ کرتا ہے، بندر لوگوں کو خوش کرتا ہے، بندر لوگوں کو بہلاتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے ان کے ذہنوں کو بہلاتا ہے، لیکن اس میں عقل نہیں ہوتی، اس میں شعور نہیں ہوتی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد تصور کرو مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ ارے جس مصطفیٰ نے پتھر کھائے، جس نے عزیز ترین اصحاب کی جانوں کو قربان کیا، جو 10 سال شعب ابو طالب میں رہے، جس میں جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ارے اتنے پتھر مارتے تھے، نبی کے چہرے سے خون بہتا تھا، گندگی رسول کے چہرے پہ پھینکی جاتی تھی۔ وہ نبی جس نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، جتنے اتنے شہداء دی، اب یہ دیکھے کہ میرے دین کا رزلٹ یہ ہے کہ میرے منبر پر بندر آتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی ہم تجھے ڈرانا نہیں چاہتے، ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں۔ یہ سنت رہی ہے نوح کی قوم کی، ابراہیم کی قوم کی، موسیٰ کی قوم کی، یوسف کی قوم کی، کہ ہر نبی نے اپنے نبی کے جانشینوں کو ٹھکرایا۔ یہ میری سنت ہے، سنت اللہ جسے سنت تدریج کہتے ہیں، یہ میری سنت ہے۔ میں ابتلا میں ڈالوں گا، میں امتحان میں ڈالوں گا، میں لوگوں کو امتحان دوں گا تاکہ دیکھوں کون اس امتحان سے باہر کامیاب نکلتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہتا ہوں کہ عزادارو شکر ادا کرو خدا کا کہ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ اگر تزکیہ نہ ہوتا اور ہم اس زمانے میں ہوتے اور یہ دنیا داری کی صفات وجود میں ہوتی، اللہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ یہ نعمت الہی ہے کہ اس زمانے میں ہو اور اس گھر میں پیدا ہوئے ہو جس گھر میں تجھے ماں نے حسین حسین کہنا سکھایا، جس فرش پر رسول خدا ناراض ہے۔ فرمایا اے حبیب یہ ایسے لوگ ہیں اگر میں ان کو ڈراتا بھی ہوں، فطرت بنو امیہ اگر ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ان کو جتنا سمجھاؤ، ان کو جتنا ڈراؤ، یہ ان کی صفت ہے کہ ان کا طغیان اور بڑھتا ہے، ان کی مخالفت اور بڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا آپ سمجھاتے ہیں یہ اور آپ کو قتل کرتے ہیں، جتنا آپ حق کا پیغام دیتے ہیں ان کے دل میں اور بغض بڑھتا ہے اور نفاق بڑھتا ہے۔ فرمایا کیوں نہ؟ کیونکہ فرمایا جعلنا شجرۃ ملعونہ، یہ ایک ملعون درخت ہے، اس کی نسل ملعون ہے،
اس کی سوچ ملعون ہے. لیکن اے حبیب گھبرانا نہیں، ہم نے سورہ نور میں ایک شجرہ مبارکہ بنایا، ایک مبارک شجرہ فی المصباح المصباح، جس میں 2 نور ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے. اسی امید میں تو شیعہ کی رہا ہے، اسی امید پر تو یہ ہر مصیبت کو اور مظلومیت کو برداشت کر رہا ہے. وہ امید والفجر ولیال عشر، وہ فجر کی امید ہے. فجر پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا، فجر سے مراد ہے ظہور امام کی امید. لیکن اے لوگوں، ولیال عشر والشفع والوتر هل فی ذلک قسم لفی حجر، کیا تم نہیں دیکھ رہا میں کتنی بڑی قسمیں کھا رہا ہوں؟ کس کی قسم؟ فجر کی قسم. کس کی قسم؟ لیال عشر کی قسم. اللہ کہتا ہے تو جانتا نہیں یہ کتنی بڑی قسمیں ہیں. میں مواقع النجوم کی قسمیں نہیں کہوں گا، یہ ظاہراً کوڈ ورڈز ہیں. کس کے لیے؟ جو صاحبان فکر، جو صاحبان عقل. خدا صاحبان معرفت کو چھپے چھپے الفاظ میں راستہ دکھاتا ہے. گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، یہ فجر آئے گی، ظہور کا وقت آئے گا. پھر خدا قوم عاد کا ذکر کرتا ہے، التی یملخ مثل بلاد. کیا تم نے عاد کو نہیں دیکھا جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں، جس نے بڑے بڑے محل بنائے؟ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بقا ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے میرے نبیوں کو ہرا دیں گے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ جئیں گے. لیکن اے مسلمان، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا بصخر بالواد جو بڑے بڑے پہاڑ بناتے تھے، جو پہاڑوں کے ٹکڑوں کو کاٹ کے لاتے تھے، اس سے بڑے بڑے محل بناتے تھے. کائنات میں لم تخلق، اس جیسا کوئی بلاد نہیں بنا، اس جیسا کوئی شہر نہیں بنا. آج بھی مصر آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، آج بھی مصر کی ثقافت آپ کے لیے رول ماڈل ہے، آج بھی احرام مصر پر فلمیں بنتی ہیں. ارے اس زمانے میں اتنی بڑی بلڈنگیں بنائی، مشینری نہیں تھی، کوئی بھی آج زمانے کے سہولیات نہیں تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنا پاور، اتنی طاقت، جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ہمیں تباہ کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں برباد کرنے والا نہیں. لیکن کل کی بارش نے لوگوں کو بتا دیا، جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، جب وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کہاں گئی تمہاری سڑکیں، کہاں گئی تمہاری بلڈنگیں؟ طوفان نوح کو یاد کر کہ اس قوم نے بھی 1000 سال سرکشی کی تھی، وہ بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی خلق کرنے والا نہیں، کوئی تباہ کرنے والا نہیں. لیکن میرے عذاب نے بتا دیا، میرا ایک تازیانہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی قدرت مند ہے، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، اگر کوئی پاور رکھتا ہے، اگر کوئی سپر پاور ہے، وہ تمہارا رب ہے اور رب العالمین ہے. صلوات پڑھے محمد. وہ بھی یہ سمجھتے تھے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے بلاد میں طغیان کیا تھا. لیکن ان ربک لبالمرصاد، تجھے رب کا تماشا، رب کا تازیانہ یاد رکھنا چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے جسے سنت تدریج کہتے ہیں. سنت تدریج کا مطلب یہ ہے وہ آہستہ آہستہ تجھے امتحان میں ڈالتا ہے، وہ بالکل خاموشی سے تیرا امتحان لے رہا ہوتا ہے. اب یہ تدریج 100 سال تک بھی ہے، 1000 سال تک بھی ہے، 500 سال تک بھی ہے، یہ چلتی رہتی ہے. وہ اس میں دیکھتا رہتا ہے کون ہے جو مومن ہے، وہ پرکھتا رہتا ہے کون ہے جو ہیرا بن کے اس پتھر سے نکلے گا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس طرح تو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے، اے مومن بالکل اسی طرح زمین کے بعض ایسے گھر ہیں جو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، جہاں پر ملائک ان گھروں کو دیکھتے ہیں. اے مومن تو نے سوچا نہیں کہ یہ دن رات جو اللہ کے ملائک زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہ کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ ان کو نشانی دی جاتی ہے، یہ نور کو دیکھ کر نازل ہوتے ہیں. جس گھر میں اطاعت اہل بیت کا نور ہوتا ہے، وہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھتے ہیں اور اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. وعجل فرجهم. عجیب خدا کی آواز آتی ہے ولولا یکون الناس امتا واحدہ. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تم ایک امت بن جاؤ، اگر امت واحد بن جاؤ. اللہ کہتا ہے مجھے تو ڈر ہے تمہارے ایمان پہلے سے کمزور ہے، تھوڑا اور جھنجھوڑوں گا تو کوئی بچے گا ہی نہیں. کہ ولولا، اگر تم امت واحد بن جاتے
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو وہ جو مجھے نہیں مانتا میں اس کے گھر کی چھت کو بھی سونے سے بھر دیتا. جو مجھے نہیں مانتا میں اس کے گھر کی چھتوں کو سونوں سے جواہرات سے بھر دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے تم کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر کفران کرتے ہو کہ اللہ نے کافروں کو اتنا کیوں دیا. اچھی کنٹری ان کی، اچھا ملک ان کا، صفائی ان کے پاس، مال ان کے پاس، پاور ان کے پاس، فوج ان کے پاس، میزائل ان کے پاس، صحیح جہاز ان کے پاس. جب تم ان کو دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتے ہو تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. عقیل علی کا بھائی ہے، معاویہ کا سفرہ دیکھا، ایمان کمزور پڑ گیا. لیکن وہ تو علی تھے جو سمجھا رہے تھے عقیل یہ مال دنیا فنا والی چیز ہے، عقیل ڈر قیامت کے دن سے. ارے مومن تو دنیا میں سکون لینے ہی نہیں آیا، یہاں پہ راحت لینے ہی نہیں آیا. اللہ تو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا جتنا سکون لینا چاہتا ہے میں اسے کائنات میں سکون دے دوں گا، مال دے دوں گا، دولت دے دوں گا. لیکن اے مومن تو یہاں پہ جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ مال کو بٹورنے کے لیے نہیں آیا. خدا میں کائنات میں کیوں آیا ہو؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھ رہا؟ کیا تو حدیث نہیں پڑھتا؟ کیا تو علی کی زندگی نہیں دیکھتا؟ کیا تو حسین کی زندگی نہیں دیکھتا؟ ارے جہاں جہاں میں نے لفظ ایمان لایا وہاں وہاں میں نے لفظ صلاۃ لایا، اور جہاں جہاں میں نے کہا اقیموا الصلاۃ اس کے بعد فوراً کہا وآتوا الزکاۃ، زکات دے. تو جمع کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہاری مثال ایک پائپ لائن کی طرح ہے. پائپ لائن میں کوئی چیز رک جائے تو وہاں پر مسئلہ ایجاد ہو جاتا ہے. جب چیزیں گزرتی رہے تو گزرتی رہتی ہیں. تمہاری مثال پائپ لائن کی طرح ہے. میں تجھے رزق دیتا ہوں کہ خود بھی کھا، مومنوں کو بھی کھلا، اپنے آنے جانے والوں کے لیے بھی رزق کو بانٹنا شروع کر دے، نہ کہ فرعون کی طرح نمرود کی طرح جمع کرنا شروع کر دے. ارے تو حسین کا ماننے والا ہے، اسی لیے کائنات نے دو نظام دیے. ایک نظام تھا جس کا فلسفہ یہ تھا کہ تجھے مال کو جمع کرنا ہے، دوسرا نظام یہ تھا جمع نہیں کرنا بلکہ تجھے ایثار کرنا ہے، بلکہ تجھے قربان کرنا ہے، بلکہ تجھے بانٹنا ہے. یہی نظریہ زکات تھا. اس لیے قرآن جب آپ کے ایمان کا تعارف کرواتا ہے، جب تمہیں ولایت کا بتاتا ہے تو آواز یہی آتی ہے کہ تم ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ. اور مومنو تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. جب وہ ولی کا تعارف بھی کرواتا ہے تو زکات سے تعارف کرواتا ہے. اب یہ علی کا چاہنے والا ہو نہیں سکتا جو صرف مال جمع پیدا کرنے کے لیے پیدا ہو. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بن جمع جو صرف مال کو جمع کرتے ہیں، نمرود کی طرح، قارون کی طرح. یہ فلسفہ حسین کا نہیں تھا، یہ آئیڈیالوجی حسین کی نہیں تھی. ہاں مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے، کمانا گناہ نہیں ہے، پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، گاڑی لینا گناہ نہیں ہے. لیکن تو اپنی زندگی کو مال کے لیے وقف کر دے. 70 سال زندگی ہو گئی ابھی بھی جمع کرتے جا رہا ہے. ارے کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ قبلہ اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں، ورثاء کے لیے جمع کر رہا ہوں. عجیب نبی کا واقعہ ہے کہ ملتا ہے رسول کی خدمت میں دو لوگ آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی بھی بڑی ملکیت ہے. یا رسول اللہ اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ باپ کی بچی ہوئی ملکیت کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے. رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سارے مال کو خیرات الہی میں دے دیا. ایک مرتبہ اس گودام میں رسول گئے جو کھجوروں کا گودام تھا، ساری کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دی. زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. رسول نے اس کھجور کو اٹھایا، حسرت کی نگاہ سے دیکھا، فرمایا جتنا مال بھی تو نے تقسیم کر دیا وہ ایک جگہ، لیکن اگر یہ ایک کھجور اپنی زندگی میں خود دیتا اس کا اجر اس ساری خیرات سے زیادہ تھا. ایک کھجور کا دنیا میں جمع کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم دنیا میں تصور دار القرار نہیں ہے، یہاں پہ تجھے رہنا نہیں ہے. اے مومن تو دنیا میں اس لیے آیا تاکہ تو اپنی چیزوں کو قربان کرے. اور یہ نظریہ آپ کو کہاں ملتا ہے، یہ فکر کہاں ملتی ہے؟ پورا سال گزر جاتا ہے کہ سال میں 10 دن ایسے آتے ہیں جب انسان کی سوچ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، جب لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے.
یہ کہاں پہ نظر آئے گا کہ حسین کی آئیڈیالوجی، حسین کی سوچ کیا ہے؟ ارے مومن، جب اربعین حسین پہ جاؤ گے، ارے دنیا تو جمع کرنے پہ لگی ہے، یہ کیسا میدان ہے جہاں پہ سب لٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ سبزیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ مفت میں روٹیاں دی جا رہی ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاؤں کو دبایا جا رہا ہے، جہاں پہ روک روک کے کہا جا رہا ہے ارے پانی کا ایک گلاس پی لے میری قربانی قبول ہو جائے گی، جہاں پہ گڑ گڑا کے کہا جا رہا ہے کہ 2 روٹیاں میرے ہاتھوں سے کھا لے، حسین میری قربانی کو قبول کر لے، یہ وہ سوچ ہے حسین بن علی کی۔ وہ سوچ سیلفشنس کی سوچ نہیں ہے، وہ اپنے ذات کے بقا کی سوچ نہیں ہے، وہ انسانیت کے بقا کی سوچ ہے، وہ مظلوم کے صدا کی سوچ ہے، وہ اپنا سبیل کے مدد کی سوچ ہے، وہ کسی غریب کو پالنے کی سوچ ہے، وہ کسی بیوہ کے فکر کی سوچ ہے، وہ علی کی سوچ ہے جو رات کے اندھیروں میں اٹھتی ہے اور غریبوں اور یتیموں کے دروازے پہ خیرات کر کے آتی ہے۔ ارے تو اس امام کا ماننے والا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج جس آئیڈیالوجی میں ہم جی رہے ہیں، آج جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں، جہاں سے ہمارا بچہ سوچ لے رہا ہے، وہ ہے ٹی وی کی سوچ، وہ ہے سنیما کی سوچ، وہ ہے فلم کی سوچ، وہ ہے لگژری لائف اسٹائل کی سوچ، وہ ہے بہترین زندگی گزارنے کی سوچ، وہ ہے بہترین روم سیٹ ہونا چاہیے، بہترین بسترا ہونا چاہیے۔ ارے دوسرے کے پاس ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پرواہ، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، کوئی مومن کے پاس سواری ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پرواہ، میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے، کسی مومن کا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ نظریے زکوٰۃ، نظریے خمس، نظریے خیرات، ارے صدقہ کرنا تو بھول گیا، تو زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں کہ سنیوں کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب خیرات ہے، زکوٰۃ کی اقسام ہے، زکوٰۃ میں خمس بھی آتا ہے، زکوٰۃ میں صدقہ بھی آتا ہے، زکوٰۃ میں یتیموں کا حق بھی آتا ہے۔ دراصل نظریہ ایثار تھا۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کسی کو پیاسا دیکھو تو خود پانی نہ پیو، ایک قربانی ہے، ایک ایثار ہے۔ قربانی اور ایثار کا درجہ اور بلند ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے پانی سامنے ہے لیکن عباس کی طرح پانی نہ پیو کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، یہ ایثار ہے۔ عاشوراء کے دن کئی مومنوں کو میں نے دیکھا، کیونکہ روزہ رکھنا حرام ہے، کھاتے ہیں، لیکن عاشوراء کے دن کئی مومن پانی نہیں پیتے۔ ارے پانی پینا حلال ہے، کیوں نہیں پی رہا؟ جذبہ ایثار ہے، کیونکہ کربلا میں میرا حسین پیاسا تھا، کیونکہ کربلا میں میرا کون پیاسا تھا، اسے جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ اسی جذبے کو حسین تمہارے بچوں اور بڑوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک اور نظریہ ہے، وہ نظریہ ہے اپنے ذات کی بقا کا نظریہ۔ جس نظریے پہ حقیقت چل رہا ہے، جس نظریے پہ اسرائیل، جس نظریے پہ ہٹلر، جس نظریے پہ سعودی عرب چل رہے ہیں، یہ تمام تر حکومت عرب اسی نظریے پہ، وہ نظریہ ہے اپنی بقا۔ میں بچ جاؤں، اگلا مرتا ہے تو مر جائے، میری کنٹری کے لوگ خوشحال رہیں، دوسرے ملک کے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں۔ ملینز آف ڈالر افریقہ سے لوٹے، ان کی دولتوں کو لوٹا برٹش گورنمنٹس نے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ان کا نظام اچھا ہے، ارے پگلے تجھے پتا نہیں، پوری کائنات کی دولت کو لوٹ کر اپنی حکومتوں کو بنا، افریقہ کا سونا لوٹا، ہیرے لوٹے، آپ کے ممالک میں آئے یہاں سے سونا لے گئے، آپ کی دولتیں لے گئے، ہر ملک کو نچوڑ کر لوٹ کر اپنی دولتوں کو بنایا، اپنی حکومتوں کو بنایا۔ یہ ملینز آف پیپل کیوں مر گئے؟ ورلڈ وار 1 ہو یا 2 ہو، کس وجہ سے مرے؟ ذات کی بقا کے نظریے۔ لیکن کربلا جاؤ، علی کا بیٹا اشارہ کرے تو اس کے ایک اشارے سے پوری فوج یزید مر جائے، لیکن حسین اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا جو اپنا خون دے کے کسی اور کا دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ قربانی کا نظریہ یہ کہاں ہے؟ کس جنگ میں آپ کو ملتا ہے؟ وقت نہیں کہ ایران کی جنگ کے حوالے دیے جائیں، مسائل ہوتے ہیں شام کی جنگوں میں جو جوانوں نے اپنی قربانیاں دیا، پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک مومن تھے، پرسوں ایک واقعہ ہوتا رہتا ہے اربعین کا، کیونکہ یہ ایثار، یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ آپ کو خط حسین سے ملتا ہے۔ 2 خط ہیں، مومن سوچے کہ کس خط پہ چل رہا ہوں؟ مشہور جملہ خط ولایت، میں واقعاً ولایت علی کے راستے پر ہوں کہ نہیں ہوں؟ زبان سے حسین حسین کروں لیکن میرا راستہ یزید کا، میرا راستہ کوئی اور۔ کہتے مولانا ہم مشی پہ تھے، تو مشی آپ کو پتہ یہ بوتھ ہوتے ہیں، کھمپے جو ہوتے ہیں،
بھائی ہم 50 پہ کھمبے پہ روکیں گے، وہ کہتا ہے میں 60 پہ روکوں گا. تو وہ کہتے ہیں یہ جھنگ کا کوئی مومن تھا، اس کے 2 بچے تھے، اور بادشاہ بین وغیرہ کا وہ ڈائریکٹر بھی تھا، بڑی پوسٹ کا. نیا نیا جب مشین شروع ہوئی اس زمانے میں 2007 میرے خیال میں 8 کی بات ہے، تاکہ وہ تھے بھاری بھرکم لیکن اسپیڈ بڑی ہوتی تھی چلنے میں. تو ہمیشہ ہم سے 40 کھمبے 50 کھمبے جلدی پہنچ جاتے تھے، اور کہتے تھے 95 پہ رکوں گا یا 97 پہ 98 پہ، میرے خیال میں 98 100 کے لیے اکثر لوگ فکس عدد پہ رکتے ہیں، وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، وہ 2 نیچے بتاتے تھے. تو ہم چل رہے تھے کہ ہم تقریباً 70-80 پہ پہنچے تو اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ. اس کے بچے کہہ رہے میرے ساتھ تھے، وہ آگے تھے، فوراً بچوں نے کہا کہ بابا کا کیا ہوا، بابا تو آگے تھے. کہا ہم دوڑے 98 کھمبے پہ پہنچے. جب وہاں پہنچے تو لاشیں ہی لاشیں تھیں، سب کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں. اتنے میں ہم نے اس مومن کو دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں دھڑ سے جدا ہو چکی تھی اور وہاں پہ تڑپ رہا تھا. کہتے مولانا اس کا جذبہ دیکھنے والا تھا کہ ہر آدمی ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، یہی کہے گا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، ارے مر نہ جاؤں مجھے بچاؤ. کہ اس کے بچے روتے ہوئے آئے کہ بابا کو جلدی لے کر چلیں، لیکن انہوں نے مجھے بلایا کہ جلدی میرے بچوں کو کربلا لے جائے. میں دیکھ رہا ہوں میرا حسین انتظار کر رہا ہے، کہاں تو لے جائیں گے ہاسپٹل میں، لیکن انتظار مت کروا میرے بچوں کو، جلدی میرے بچوں کو حسین کی زری تک پہنچا. اسے کہتے ہیں عیسیٰ، یعنی بدن کی تکلیف کو چھوڑ کر اس کی نگاہ میں بس کون ہے؟ حسین. کہ 2 سال میں بندے خدا شہید بھی ہو گیا. یہ جذبہ کہاں آپ کو ملے گا؟ یہ کربلائی جذبہ ہے کہ اپنی بھوک کو درگزر کر کے کسی بھوکے کی بھوک کو گزارنا. خود جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں نے کہا تھا زیارت عاشوراء میں ایک اور مقام ہے جیسے مقام شفاعت کہا جاتا ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم. ایک اور مقام ہے جب ہم دعا کرتے ہیں مقام محمود، جس کے لیے میں نے عرض کیا مقام محمود کی 2 معنی. ایک معنی مقام محمود کی ہے کہ اے خدا مجھے شفاعت نصیب کر، مولا حسین کی یا کسی بھی معنی. دوسرا مقام محمود کا اعلیٰ درجہ یہ کہ اے خدا شفاعت ہونا اور شفاعت کرنا، میری شفاعت ہو. ایک دوسرا مقام یہ خدا مجھے اس مقام پر پہنچا کہ میں کسی کی شفاعت کروں. اس سے بڑا مقام شفیع، نماز شفع اور وتر ہم کہتے ہیں نا، شفع 2 کو کہتے ہیں. اب شفاعت قیامت میں بھی ہے، شفاعت اس دنیا میں، ایک الگ بحث ہے، تھوڑا سا اس کو کھول دیں. دنیا میں شفاعت، شفیع ہونا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے. کون ہے امام؟ فرمایا جو دنیا میں تیرا شفیع تھا. شفیع کا مطلب جس کو دنیا میں تم نے راستہ دکھایا، یا جس نے تجھے راستہ دکھایا، یا جس کے راستے پر تو چلا، جو جس سے تو دنیا میں سوچ لے رہا تھا، تھاٹس لے رہا تھا، وہ تیرا شفیع ہے. اب معصوم فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، ہم آخرت میں بھی شفاعت کرتے ہیں. اے مومن تو بھی دنیا میں شفاعت کر. مولا میں کیسے شفاعت کروں، میں شفیع کیسے بنوں؟ تو معصوم فرماتے کیا تجھے مقصد قیام حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کا لفظ آ رہا ہے، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. فرمایا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ بھی مقام شفاعت ہے. کیسے شفاعت ہے؟ ایک مومن غلط راستے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو نماز کے راستے پہ لا رہے ہیں، آپ اس کو حسین کے راستے پہ جا رہے ہیں. وہ دشمن علی کے راستے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو علی کے راستے پہ. جب علی کے راستے پہ جا رہے ہیں، یہاں تجھے راستہ نظر آ رہا ہے، لیکن بالعمل یہ راستہ نہیں بلکہ یہ جنت ہے. تو جب اس کو مسلح پر لے کے، مسلح نہیں ہے، یہ جنت ہے. جب اسے سچائی کے پاس لے، یہ سچائی نہیں ہے، جنت ہے.
فرمایا بعض لوگ دو طرح کے شفیع ہیں. شفیعن ایک ایسا شفیع ہے جو تجھے جنت میں لے جاتا ہے، وہ شفیعن ایک اور شفیع ہے جو تجھے طریق جہنم میں لے جاتا ہے. کچھ جنتی شفیع، کچھ جہنمی شفیع. فرمایا ایسا نہ ہو کہ کبھی تو جہنمی شفیع بن جائے. جوان نے کہا مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا کسی نے کسی سے قرضہ لیا، اس صاحب نے کہا کہ بھائی ایک شرط پہ ہم آپ کو قرضہ دیں گے، جب آپ ہمیں ایک چیک فل کر کے دیں گے. تو آپ نے اس کو سکھانا شروع کیا، چیک اس طرح نہیں لکھنا، اس طرح لکھنا کہ چیک پاس ہی نہ ہو. مفت میں اسے جہنم کا مشورہ دے دے. وہ ہے حرام خور، تم اسے اور حرام خور بنا رہے ہو. بیچ کے راستے بتانا، بھائی یہاں سے جانا، یہ راستہ بڑا اچھا ہے، یہاں سے رشوت دے کر اپنا کام کر دینا. یعنی مفت میں اس کے شفیع بن رہے ہو ایک جہنم کے راستے پر. اب قیامت میں آواز آئے گی یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام سے پکارا جائے گا. تم دنیا میں جس کی سوچ پہ چلے تھے اسی کی سوچ کے ساتھ اٹھائے جاؤ. بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے پیچھے ہم، تمہارا کیا ہے، کس ایکٹر نے شادی کی، کتنی شادیاں کی، کتنے بچے. آدھا گھنٹہ نیٹ میں یہی ڈھونڈ رہا ہے کہ کس کی شادی ہوئی، کس کی شادی نہیں ہوئی. شادی اس نے کی ہے، پریشان ہوئے. کسی نے ایکٹرز کو بت بنا دیا. بعض کے بت تو ہیں مولانا کہ میں فلاں مولانا کا فرینڈ ہوں. بعض کے بت ہیں نوح خان. پھر یہ بت اس بت سے لڑتا ہے، پھر کمپٹیشن ہوتا ہے، نہیں میرے والا اچھا ہے، وہ کہتا ہے میرے والا اچھا ہے. معصوم فرمایا اسلام بت پرستی کو توڑنے کے لیے آیا تھا. مسلمان تب بنے گا جب اندر کا بت توڑے گا. یہ شہرت کا بت، یہ کرسی کا بت، یہ مال کا بت. اب بت کو مال بنا دیا، مجلس حسین کی پڑھ رہا ہے، لیکن طے کر کے پڑھے اتنے پیسوں میں حسین کی مجلس پڑھوں گا. آج کل تو مولویوں سے میں پریشان ہوں، ذاکروں سے تو میں تھا ہی. عجیب ہے، ہم قوم سے چلے، مشہد سے چلے کہ ذاکروں کو سدھاریں، تھوڑا اللہ ان کو ہدایت دے. اب مولوی وہاں سے چلے اور وہ خود ذاکر کے رنگ میں ڈھل گیا. پہلے سننے میں آتا تھا فلاں ذاکر اتنے پیسے لیتا ہے، اتنی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اب آج مولویوں کا سننے میں آتا ہے. یہ آخر الزمان ہے. یہ وہ کلچر ہے جو حسین کا کلچر نہیں ہے. یہ وہ راہ رسم ہے جو حسین کی رسم ہے. وہ وی آئی پی کلچر، وہ تبرج جاہلی. عجیب لفظ قرآن ہے، تبرج جاہلی. فرمائے جاہلیت کے زمانے کی طرح برج نہ بنو، بلڈنگ نہ بنو کہ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے دیکھا جائے، بس اسکرین پہ میں ہونا چاہتا ہوں. جوان بال بناتا ہے، داڑھی بناتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے جب چلوں تو چمکوں، دیکھا جائے، چار لوگ کہیں واہ آج کیا آپ کی داڑھی کا اسٹائل. خواتین وہ کپڑے، وہ گاؤن، وہ ڈریس، مجلس حسین میں جا رہی ہے لیکن نہیں، ایسے جاؤں چار لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہوں، دیکھی جاؤں، تبرج چمکوں، چار لوگوں میں میرا نام ہے. یہ تبرج جائے گا. جن کا وجود چمکتا تھا انہوں نے بھی کوشش نہ کی کہ لوگوں میں چمکے. جو اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے کرے، جو اشارہ کرے سورج کو پلٹا دے. وہ علی اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو ایسے سی رہا ہے. یہودی نے کہا نا کہ مجھے دیکھنا ہے کون ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا، عنقر کو بچھاڑا. تو کہا جا مدینے میں جاؤ. کس سے؟ کہا حیدر سے ملنا ہے. کہا مدینے میں ملے گا. مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھنے کا حیدر کہاں ہے، حیدر کہاں. لوگ مولا ولی کے نام سے جانتے تھے. حیدر کا نام تھا یہودیوں کے لیے، کیونکہ جب مولا نے یہودیوں سے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا یہودیوں مجھے پہچانو، میری ماں نے میرا نام حیدر. کیوں حیدر کہا؟ یہ بھی ان کی کتابوں میں ایک نشانی تھی کہ اے یہودیوں تمہیں کون مارنے آئے گا؟ وہ جس کا نام حیدر ہوگا. کبھی کب کہا انا ایلیا فی الانجیل، میں وہ ہوں جس کا نام تمہاری انجیل میں ایلیا ہے.
مختلف نشان. اب حیدر سے کوئی مسلمان جانتے, کسی نے جو مولا کو جانتا تو اس نے کہا علی کو ڈھونڈ رہے, کہا نہیں, اس نے مرحب اور انتر کو بچھایا. کہاں ملے گا, کہاں ملے گا, کہ سامنے جاؤ, وہیں زمین پر بیٹھے اور روٹی کھا رہے. کہ جیسے علی سے ملنے آیا تو میں نے دیکھا پانی ہے اور سوکھی روٹی ہے, مولا ڈبو ڈبو کے کھا رہے. اب تصور دیکھیے نا, تصور عالم. ہمارے سامنے طاقتور کون ہے, ہمارے سامنے عالم کون ہے, ہمارے سامنے سب سے بڑا خطیب کون ہے. اپنے تصورات لیجیے, بڑی گاڑی, بڑا پروٹوکول, آگے پیچھے پولیس کی گاڑی, دو ٹریفک کے پولیس والے ہو. اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ مراد شاہ جا رہا ہے یا شیعہ کا وہ مولوی جا رہا ہے. نشانیاں ایک جیسی ہو گئی. یہ نظام ہے جس نے اپنی لپیٹ میں ہم سب کو لے لیا. یہ نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے. لوگ مشورے آ کے دیتے, مولانا بڑی گاڑی ہو تو بڑا خطیب ہوتا ہے. جس نظام میں معیار بدل گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ بدل گئی. اشیاء جوان بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں, خاتون بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جس نظام میں صرف خود کو دکھانا چاہتا ہوں, جس میں سے سافٹ ویئر آ گئے جس کا نام ہی فیس بک ہے. فیس دیکھا جائے, پزا کھا رہا ہے, دکھا رہا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں گوشت بھی لو تو ایسی شاپر میں ایسے کاغذ میں ڈالو کسی غریب کی نگاہ نہ پڑے, کہ بھوکھا دیکھ نہ لے, نظر لگ جائے گی, تیرے بچے بیمار ہو جائیں گے. اپنی ہر خوشی کو شیئر کر رہا ہے. بڑی گاڑی کے ساتھ فوٹو, بڑی بلڈنگ کے ساتھ فوٹو, کہیں گھومنے کا فوٹو, یہاں تک کربلا کو بھی نہیں چھوڑا. تم زیارت کرنے گئے ہو یا ریاکاری کرنے گئے ہو؟ فوٹو وہ اچھا جو اللہ لے, فوٹو وہ اچھا جو نام اعمال میں لکھا جائے. ساری عبادتوں کو ریاکاری میں تباہ کر دیتا ہے. کوئی 4 لوگوں نے تمہارا پزا کھانا دیکھ لیا تو کیا دعا کریں گے اور پزا کھاؤ؟ 4 نظریں لگیں گی, پیٹ میں درد ہو جائے گا. علی ابن ابی طالب زمین پر بیٹھے ہیں, روٹی ڈبو کے کھا رہے ہیں. اب اس کے تصور میں یہ تھا کہ بہادر وہ ہوتا ہے, بڑے بڑے بازو ہوں, ڈولے شولے ہوں, جس طرح آج کل ہے کہ اچھا باڈی بلڈر اور باڈی والا بندہ ہو. ہاں, آیت اللہ بہجت تو پتلے سے تھے نا, ہماری نظروں میں تو آرنولڈ جیسا کوئی ہو, وہ بہت بڑا بہادر ہے. تو اس نے یہ سوچا تھا کہ علی کا بہت بھاری بھرکم بدن ہوگا. اس نے دیکھا نہیں, سمپل سا بدن ہے اور زمین پر بیٹھے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ علی ہے. تعجب سے کہا یہ حیدر ہے. کہا یہ حیدر ہے. اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا. اس نے مرحب کو بچھاڑا, اس نے انتر کو بچھاڑا. جو ایک دن میں ایک چھوٹا سا اونٹ کھا جائے, جو بکرے کے بکرے کھا جائیں, ایک اونٹ اپنے وزن پہ اٹھا لے. اور یہ جوان جس کا سنو تب جوانی تھی اور اب ایسا بدن, کمزور بدن, نحیف بدن, یہ کیسے اس کو بچھاڑ سکتا ہے؟ کہ سوال علی سے ہے تو علی سے پوچھ, اعتراض علی پر ہے تو علی سے پوچھ. جب کہنے لگا کہ آپ حیدر ہیں, کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کہ آپ علی ہیں, کہا میں علی ہوں. آپ نے انتر کو بچھاڑا, آپ نے مرحب کو بچھاڑا, آپ نے امر بدت کو بچھاڑا. امام فرماتے ہیں سب کو میں نے بچھاڑا. فرماتے ہیں اس جسم سے یہ ممکن نہیں کہ یہ جسم خیبر کے در کو اٹھائے. امام فرماتے ہیں میں نے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. طاقت پہ ناز کرنے کے لیے پیدا ہوا, نہ کہ تبرج جاہلی کے لیے. یہ سوچ ہے, مومن کو سوچنا چاہیے حسین کی مجلس کیا لینے آئے ہو؟ دن رات روتے رہو, کیا فائدہ ہوگا رونے سے؟ وہاں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے روتے ہیں, لیکن یہ رو نہیں رہے, ہنس رہے ہیں, کہ اپنی حالت پہ ہنس رہے ہیں. امام رضا کو کہا مولا کیوں؟ آج روتا ہے کل جا کے پھر گناہ کرتا ہے, آج روتا ہے پھر مذاق اڑا رہا ہے, اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. آج رہوں گا پھر گناہ کروں گا, رہوں گا پھر گناہ کروں گا. تو بعض شیعوں کا گریہ ایسے ہے,
رو کس پر؟ ظلم پر، کس پر؟ وجود پر، نگاہ حرام پر، قساوت قلب پر، حسد پر، بغض پر۔ یہ صفات ہیں جنہوں نے شمر کو شمر بنایا۔ جنگ جسم شمر سے نہیں ہے، اس کا جسم تیری طرح تھا، وہی گوشت، وہی ہڈیاں، وہی کھال، وہی خون۔ کیا تھا یزید کا جسم؟ لعنت جسم پہ نہیں بھیج رہا، لعنت اس کے کردار پہ بھیج رہا ہے، ان صفات پہ لعنت بھیج رہا ہے جو یزید کے وجود میں تھی۔ تو اے جوان سوچ، کہیں وہ صفات تیرے وجود میں آ تو نہیں ہے؟ وہ سوچ یزید، وہ فکر یزید، وہ آئیڈیالوجی آف یزید تمہارے ذہن میں آ تو نہیں رہی؟ اس آئیڈیالوجی سے بچ، اور تمہیں چلنا ہے کس کی آئیڈیالوجی پر؟ حسین کی آئیڈیالوجی پر۔ حسین کی آئیڈیالوجی ہے ایثار کا نام، قربانی کا نام، فداکاری کا نام، اور کسی مومن کے غم کا، اپنے دل میں غم کو بٹھانے کا نام۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ سید حسن ISO کے نائب صدر ہیں عباس ٹاؤن کے، کل کی بارشوں سے سنا کوئی دیوار گری یہاں پہ، اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم تم کو جہاں بھی ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ پلٹا دے، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہی تو ہے، مجلسوں میں دعا کیا کریں، خدا کیوں اجتماعی دعاؤں کا فائدہ ہے، کیوں دعائے کمیل؟ اہل بیت کے کچھ معجزے ہیں جو ہم ممبر سے ذکر کرتے ہیں، جن کو مردہ معجزے کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ کے معجزے۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ مولا نے سورج کو پلٹایا تو کوئی دوسرا مسلمان یقین تو نہیں کرے گا۔ میں کہوں کہ علی نے ٹھوکر ماری کسی کو زندہ کیا، وہ یقین تو نہیں کرے گا۔ کچھ اہل بیت کے ہیں زندہ ہونے سے، کسی کو بھی دکھاؤ تو مان جائے گا۔ جیسے طب اہل بیت میں ایک نیا علم اور نالج آئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے کہ آپ کسی کینسر والے کو اہل بیت کے فرمان کے مطابق کھلاؤ تو اسے کیا ملے گی؟ یا جیسے کہ اہل بیت کی دعائیں، کئی اہل سنت کے برادران دعائے کمیل پڑھ کے شیعہ ہو گئے کہ واقعاً امام کہتے ہی اسے ہیں، جس کی زبان سے سب سے کافی اہل سنت کے تاجر، بزنس مین، کافی لوگ ہیں، ان کو اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں نا، آپ ان کو کہیے بھائی یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے اماموں کا کلام ہے، دیکھو کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ بہترین دعا، واقعاً اعجاز آفرین دعا جو ہے دعائے عرفہ ہے۔ واقعاً کھڑے ہو کر امام حسین نے پوری دعا پڑھی، کھڑے ہو کر۔ کیا کسی عام انسان، دیکھیے آپ کسی کی تعریف بھی کریں، آپ 4 لفظ بول کے تھک جائیں گے، 5 لفظ بول کے تھک جائیں گے، 4 لائنیں 10 لائنیں کسی سیاستدان کی، کسی حاکم کی، کسی بادشاہ کی، زیادہ 2 صفحے لکھ کے آپ تھک جائیں گے۔ امام حسین اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیسی کیسی تعریفیں، جیسے بچے کو بہلایا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، ایسے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عجیب جملے، مخی عروقی عینی، اے خدا میرا دماغ، اے خدا میری آنکھیں، اے خدا وہ خون جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس سے تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ اپنے بدن کے ہر حصے کو یاد دلاتے ہیں، اے خدا یہ نعمتیں تو نے مجھے دی، مکمل حضور خدا میں اپنے وجود کو ڈال دیتے ہیں۔ واللہ یہ دعائیں چھپوائیں، اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو دیں، احساس ہو کہ امام کسے کہا جاتا ہے، کس نعمت کبریٰ سے تاریخ میں رہنے والے فاسقوں نے ان کو دور کیا ہے۔ اس کی ایسے مثال دوں اپنے ایک مسلمان بھائی کو، اہل سنت کے بھائی کو، دیکھیے یہ سورج ہے یا کوئی بلب ہے، اگر میں ملینز آف
میٹرز کے فاصلے کے ساتھ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں تھوڑی سی سورج کی روشنی کو روکوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا سورج نکلا ہوا ہے، آپ یہاں پہ سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، زیادہ یہ بندہ سورج کی روشنی سے محروم ہو جائے، لیکن یہاں والے کو روشنی ملے گی، وہاں والے کو روشنی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی سورج کے قریب جائے اور سورج کو روک لے تو یہ ظلمت پورے دنیا پہ چھا جائے گی۔ یا ایسے ہے کہ ایک آسمان کا بادل آئے اور یہ بادل سورج کے سامنے رک جائے، یا جیسے چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتی ہے، جیسے وہ سورج کے سامنے آتا ہے پوری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جو زمین پر سورج کا سامنا کر رہا تھا اس کا گناہ کم ہے، جو وہاں پر سورج کو روک رہا ہے وہ پوری کائنات کو محروم کرتا ہے۔ تو مسلمان جو آج آل رسول کو مارے یا دین خدا کا دشمن ہے وہ اتنا گنہگار نہیں ہے۔ یہ تصور کرو جس نے مصطفیٰ جیسے سورج اور علی جیسے چاند کا نور روکا۔ کسی کو قرآن کی آیت پر وقت نہیں، اللہ کہتا ہے ایک ایسا ہے جسے میں ایسا عذاب دوں گا کائنات میں، ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ایک ایسا ہے جس کے پاؤں میں ایسی ہتھکڑیاں باندھوں گا، ایسی بیڑیاں باندھوں گا اور رگڑتا ہوا قیامت میں لاؤں گا جس کو میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ کہا امام سے پوچھا کہ مولا وہ کون ہے؟ کہا جس نے بابا علی کا حق چھینا تھا، جس کو قرآن نے زنیم کہا، جس کو قرآن نے مناع للخیر کہا، جو خیر کا روکنے والا تھا، معتد حسین کہا، جو بار بار اپنی قسموں کو توڑتا تھا۔ اور مولا علی کے پاس ہے اور کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے یہ آیتیں میرے لیے پڑھتے ہو۔ امام نے کہا تجھے بتاؤں بنو امیہ کے لیے کیا پڑھتا ہے؟ صرف تیرے لیے نہیں، بنو امیہ کے لیے پڑھتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جس نے علی کو ہدایت دینے سے روکا، اس چاند کو روک دیا، سورج کو روک دیا، پوری کائنات ابھی اندھیرے میں۔ ظہور تو ہونا ہی ہے، لیکن اے مسلمانوں میں ہمارے چاہنے والوں ایک گہری ظلمت میں تمہیں رہنا پڑے گا۔ وہ ہیں 10 راتیں من الحسن الی الحسن، علی کے بعد یعنی حسن سے لے کر اگلے حسن تک، یہ 10 راتیں جس میں تمہارا امتحان کیا جائے، جس میں گہرا اندھیرا ہوگا، جس میں شیطانی ظلمتیں، وسوسیں، بد کرداریاں، بدخلقیاں، لیکن نا امید نہ ہونا، ایک دل تو ضرور ہونا ہے۔ نوح کی قوم بھی نا امید ہوئی لیکن اللہ کے سیلاب کو تو نے نہیں دیکھا۔ نبی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، ایک طرف پوری کائنات کے مسلمان، ایک طرف اہل بیت کے چاہنے والے، اگر تم سفینہ حسین میں چڑھ گئے جو سفینہ نوح کی طرح ہے سب ڈوب جائیں گے، لیکن اگر تو اس کشتی میں سوار رہا، حسین کے نظریے پہ سوار رہا، صلوات پڑھے محمد
اگر خود راہ حق پر ہے تو کوشش کرے کسی اور مسلمان بھائی کو، کیونکہ جب مان لیا کہ یہ بھائی ہے تو کبھی بھائی بھائی کو جہنم میں جاتا ہوا پسند نہیں کرتا۔ تبھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھائی کی دعوت، برائی سے روکنا ہر مومن پر واجب ہے۔ عجیب روایت ہے کہ آپ نے پانی کا ببل دیکھا ہوگا، ایک حباب جسے کہتے ہیں، حباب بالکل صاف ہوتا ہے، ورنہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو اس حباب کے اندر سب دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس حباب کے اندر قید ہوں گے، پکاریں گے، چیخیں گے، مولا علی مجھے بچا دے، آقا حسین مجھے بچا دے، امام زمانہ مجھے بچا دے، لیکن ہم آنا بھی چاہیں آ نہیں سکتے۔ اس حباب نے تجھے گھیرا ہوا ہے۔ کئی قرآن کی آیتیں ہیں کہ حبیب اگر کچھ لوگوں کی شفاعت تو بھی کرے پھر بھی ہم شفاعت کو ایکسپٹ نہیں کریں۔ شفاعت کی قابلیت ہو تو شفاعت کی صلاحیت ہو تو شفاعت، ایسے شفاعت نہیں کرتی۔ فرمایا چیخیں گے۔ میں نے سوچا یہ کون ہوں گے جب حدیث کو یہ تم سے پیغام فرماتا ہے سب نے سنی ہوئی ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ لن تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاۃ، جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے۔ عربی میں جب لفظ لام نون آتا ہے یہ نفی عبد ہے، نفی عبد۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا کہ لن ترانی، تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی، نہ یہاں نہ وہاں۔ یہاں پر میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی بھی، نہ یہاں نہ وہاں، کبھی بھی ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ من استخف بالصلاۃ، یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے، فرمایا جو نماز کو خفیف سمجھے، چھوٹا سا۔ یہاں مراد صرف نماز نہیں ہے، یعنی جو احکام خدا کو چھوٹا سمجھے، ارے چھوڑ آج نہیں پڑھی تو کیا ہو، کل پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے۔ جو حکم خدا کو خفیف سمجھے، یہ جو اللہ کے حکم کو خفیف سمجھ رہا ہے یہ حکم خدا کو خفیف نہیں سمجھ رہا۔ جو خدا کے حکم کو ذلیل کرے، اس کو ناچار اور نادار سمجھے، یہ اللہ کے حکم کو نادار نہیں سمجھ رہا بلکہ یہ حکم دینے والے کو نادار سمجھ رہا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں جو امام بارگاہ کی بے حرمتی کرے امام بارگاہ کی نہیں ہے، حسین کی بے حرمتی ہے۔ جو علم کی بے حرمتی کرے یہ علم کی نہیں، یا عباس کی بے حرمتی ہے۔ جو فرمان خدا کی بے حرمتی کرے یہ فرمان خدا کی بے حرمتی نہیں، اللہ کی بے حرمتی ہے۔ سیم نظریہ رکھو نا۔ جب یہی نظریہ رکھتے ہو کہ ہم یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے بنانے والے پر بھی کڑی چلتی جاتی ہے نا کہ کس نے بنایا، عوامل کون تھے، اساس کون تھے، ان سب پر لعنت ہے۔ اسی طرح جب احکام الہی میں آتے ہو، جب نافرمانی کرتے ہو حکم خدا کی، یہ حکم خدا کی نافرمانی نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ خدا کی بےحترمی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اہل بیت فرماتے ہیں آ جا اس در پر، یہ در در رحمت ہے، یہ مستشفیٰ ہے حسین ابن علی کا، جہاں جسم کو بھی شفا ملتی ہے، روح کو بھی شفا ملتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے انچولی میں نقل کیا، یہاں بھی کر دوں، جو مومنین وہاں پر موجود نہیں تھے ان کے۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث ہے انا و علی ابوا هذه الامہ میں، اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ ایک قافلہ افریقہ کا، ایک دوست نے ہمیں سنایا تھا جو موثق تھے، کسی مولانا سے بھی ہم نے سنا تھا یہ واقعہ۔ 2004 یا 3 میں جب صدام واصل جہنم ہوا یہ عراق کا، تو آپ کو پتا اس وقت چیکنگ لائنس بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو ایک ماں ہے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ چلے کہ امام حسین کی زیارت کریں۔ کہ راستے میں چیک پوائنٹس بہت تھے، بار بار اتارتے تھے، چیک کرتے تھے۔ بچہ تھک گیا، سو گیا۔ ایک چیک پوسٹ والی اس نے کہا کہ پاسپورٹ دکھاؤ، میں نے پاسپورٹ دکھایا۔ انہوں نے کہا بچے کو اٹھاؤ نہیں، بچہ سویا ہے، ہم پاسپورٹ چیک کریں گے اور آپ آگے بڑھ جائیں۔
کا چیکنگ ہوئی، آگے بڑھ گئے، نجف پہنچے۔ اب گرمی، نجف جیسے پہنچے تو بچے کو اٹھانا چاہا، بچہ اٹھ نہیں، ہم نے کہا شاید گرمی بی پی لو ہو گیا وہ بچہ بے ہوش ہو گیا، پانی لگایا نہیں، ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز نے نبض چیک کی، کہا آپ کا بچہ تو ایکسپائر ہو گیا۔ یہ ماں کہتی ہے کوئی 10-15 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بڑی حسرتیں لے کر اپنے بچے کو نجف آئی تھی، غسل ہوا، کفن ہوا، بچے کو وادی السلام میں دفن کیا۔ اب یہ ہوٹل میں بیٹھ کے رو رہے، اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی چلو مولا علی کے حرم میں من ہلکا ہو جائے گا، رو، اللہ بچے کے درجات کو بلند کرے۔ کہنے لگی اماں میں یہاں پہ مولا سے کچھ مانگنے آئی تھی، اتنے سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، علی نے وہ بھی لے لیا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اے کاش میں آتی ہی نہ کربلا آتی، نہ نجف آتی، میرا بیٹا بچ جاتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ماں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے، وہ جب چاہے نعمت دے، وہ جب چاہے نعمت لے، یہ امانت الہی ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ کہ شخص کہتے چھٹے امام کے بیٹے جناب اسماعیل جب وہ بیمار ہوئے تو میں نے امام کو پریشان دیکھا، ایک مرتبہ مولا کے گھر گیا پوچھنے کے مولا بیٹے ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے، جب دروازہ کھولا مولا بالکل مطمئن تھے، میں خوش ہوا، میں نے کہا مولا بیٹے ٹھیک ہو گئے؟ امام نے کہا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ نہیں آتی، جب بیمار تھا تو پریشان تھے، اب بیٹا مر گیا ہے آپ کے چہرے پر اطمینان ہے، کب پریشان اس لیے تھا جب تک زندہ ہے اللہ کی امانت ہے، امانت کا خیال کرنا مجھ پر واجب ہے، میں امین ہوں، لیکن جب وہ چاہے اپنی امانت کو واپس لے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے کا؟ تسلیم، یہ مقام ہے، اپنی چاہنے والے اتنی معرفت کے مقام میں تو نہیں، میں علی کے حرم میں نہیں آؤں گی، ماں نے بہت سمجھایا، نہیں ہے، قافلہ کربلا پہنچا، ماں نے کہا علی کے پاس حسین کی زیارت تیری اماں حسین کی زیارت کی، ایک ہی بیٹا تھا انہوں نے وہ بھی مجھ سے لے کا بہت سمجھایا، راضی نہیں، آخری دن ماں نے کہا کل پرسوں ہم چلے جائیں، حسین سے ناراض ہو، علی سے ناراض ہو، چلو ناراض ہی صحیح، کہ تم نے اہل بیت کا فرمان نہیں سنا، فرمایا اپنی خوشیاں، اپنی ناراضگیاں، اپنی پریشانیاں ہمیں آ کر بتا، اپنا غم، اپنا ہم سب ہم سے آ کر شیئر کیا کرو، شکایت ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، حرم جا، ہوٹل میں کیوں بیٹھے، جو کچھ کہنا ہے اہل بیت کو کہو، چلو علی کے روزے پہ نہیں، حسین سے ناراض، عباس کے روزے پہ بھائی ہیں حسین کے، شکایت کرو، اس کو زبردستی عباس کے حرم میں دیا۔ ماں کہتی ہے جیسے غازی عباس کے حرم میں داخل ہوئی، اترائی تھی، دور سے غازی عباس کی زری کو دیکھ رہی تھی، اب ماں کہتی ہے برداشت نہ ہوا، میرا سب ٹوٹ گیا، میں نے کہا غازی عباس ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتی، یا مجھے بیٹا واپس کریں یا مولا مجھے بھی اٹھا لے۔ وہ کہ کہنے لگی عباس مجھ میں زینب جتنا صبر، مجھ میں حسین جتنا صبر، میں بیٹے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اتنا کہہ کر زمین پر بیٹھی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ یہ ماں کہتی ہے اتنے میں مجھے عباس کی زری سے ایک بچہ آتا ہوا دکھا، کہتی میں نے سوچا کہیں شدت غم سے خواب تو نہیں دیکھ رہی، ماں کو کہا اماں یہ جو بچہ آ رہا ہے اس کی شکل میرے بیٹے سے ملتی ہے، ماں نے غور سے دیکھا، کہا کوئی اور نہیں ہمارا ہی بیٹا ہے، کہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ماں کے سینے پہ چپک گیا، جو مر گیا تھا ایک مرتبہ زندہ ہو کے آ گیا، بیٹے سے کہا کہ میرے لال تو کہاں تھا، کہ اماں میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں نے آپ کو بلایا، انکل کو بلایا، دادا کو بلایا، کوئی نہیں تھی،
اما جب پریشانی کے عالم میں رونے لگا، اتنے میں نے دیکھا دور سے گھوڑے سوار اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک حسین جوان. اما جیسے وہ قریب آیا اس نے کہا میرے لال میرے بچے رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا اماں گم ہو گئی ہیں، دادی مل رہی ہیں، دادا مل رہے ہیں. اس نے کہا بچے آ جا، گھوڑے پر بیٹھ جا، میں تجھے لے کر جاتا ہوں تمہاری اماں کے پاس. اتنے میں اماں میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا. میں نے کہا انکل چھوٹا ہوں، گھوڑے پہ کیسے بیٹھوں؟ گھوڑے سوار میں میرے لال میرے ہاتھ میں. اما ساتھ میں جو جوان تھا، مجھے نہیں پتا وہ جوان کون تھا، شاید علی اکبر، اس نے مجھے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا دیا. اب یہ بچہ کہتا ہے اماں جیسے گھوڑے پہ بٹھا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا. جیسے کمر میں ڈالے اماں میں نے کسی گرمی کا احساس کیا. میں نے کہا انکل یہ گرمی کیسی؟ آگے میرا خون ہے. یہاں تک کہ زری کے قریب لے آیا اور مجھے کہا میرے بچے کہیں پہ کھڑے ہو جا، ابھی تیری ماں آنے والی ہے. میرے لال جب ماں سے ملو تو ماں کو یہ جملہ کہنا. میں کہوں گا عباس کا یہ جملہ صرف اس دکھیاری ماں کے لیے نہیں، ہر مومن کے لیے ہے، ہر جوان کے لیے ہے، ہر میری ماں اور بہن کے لیے ہے. فرمایا جب اپنی ماں سے ملنا تو یہ کہنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہونا. ہمیں تمہاری ناراضگی پسند نہیں ہے. ارے جو ماں سے زیادہ محبت کرے، جو باپ سے زیادہ محبت کرے، تو اے جوان مجھے یہ بتا تو کیسے اپنے کردار سے ماں سے ہونا کو بلاتا ہے؟ جب بھی شیطان گمراہ کرے نا یہ سوچا کر تیرا کوئی غریب امام ہے جو مولا فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا ٹوٹا دے رہا ہے. ارے تم سال میں چند مہینے روتے ہو جو روزانہ اپنے دادا کے کرتے کو دیکھ کر روتے ہو. خوشیاں دو اس مولا کو جب یقین ہے کہ تیرا مولا دے گا. دلوں کو کربلا دے رہے ہیں اور سلام کریں ایسی ازواج مقدس جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ تیرا بچہ جنتی بن جائے. آج 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، ساروں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا. اس قوم کے چند بچے، چند ملین جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، جنہوں نے خود کو اہل بیت سے چھوڑا. تصور کرو اگر کربلا نہ ہوتی، واللہ اگر کربلا نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے اور وہی یزید حکومت کر رہا ہوتا، آج تیرے بچے بھی وہی کر رہے ہوتے جس امت کے بچے کر رہے ہیں، اس فسق میں، اس فجور میں، اس شراب میں، زنا میں، بدکاری میں. یہ مسلمان کی بچیاں نہیں ہیں جو ناچ رہی ہیں، یہ مسلمان کے جوان نہیں ہیں جو شراب پی رہے ہیں، کیونکہ وہی تربیت یزید ہے. آج تھوڑا بہت جو ایمان بچا ہوا ہے یہ زینب کا احسان ہے، یہ ان کٹے ہوئے بازوؤں کا احسان ہے، یہ ننھے سے علی اصغر کا احسان ہے، یہ زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا احسان ہے. السلام
حسین کی صداقت ہونی چاہیے. السلام ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے، اے خدا آج کی رات میرے گنہگار ہاتھوں کو تجھے واسطہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب گھوڑے سے اتر کے حسین تو بازو بازوؤں کو چوم کے کہا میری کمر عباس کے گرنے سے صرف حسین کی کمر نہیں ٹوٹی، عباس آپ کے جانے سے زینب کی چادر اٹھ گئی، عباس کے جانے سے سکینہ یتیم ہو گئے. پورے سفر میں زینب عباس کو دیکھتی تھی، عباس بہن کو بڑا ناز تھا، میرا عباس موجود، عباس ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا کھلا سر دیکھو، عباس ذرا میری کلائیاں دیکھو، عباس ذرا سکینہ کے رخسار دیکھو. عجیب محبت ہے زینب کو عباس سے، غازی عباس آیا حسین اب مجھ سے برداشت نہیں ہو، مولا اجازت دیجیے سکینہ کے لیے پانی لاؤ، مجھ سے اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، اگر تو گیا حسین کیا کرے گے؟ ادب سے سر جھکایا، رو کر کہنے لگے اب کیسا لشکر، مولا عباس کا کوئی لشکر نہ رہا، اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا. مولا اجازت دیجیے، فرمایا عباس
اگر زینب اجازت دیں تو میں بھی نہیں روکوں گا. آقا زینب نے اجازت مل رہی ہے آپ پاس. ایک مرتبہ بھی زینب کے خیمے کے در پہ آئے, اجازت مانگی, بڑے ادب سے خیمے میں داخل ہوئے, سامنے ادب لگا کے بیٹھے. خاموش زینب چہرے کو دیکھ رہے, فرماتی عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو. عباس میں روکوں گی نہیں, لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا. جی میری آقا تھا. فرمایا عباس شہر کوفہ تھا, بابا علی کی حکومت تھی, میرا قافلہ شہر کے باہر تھا. بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو, بازار بند ہونے دو, میری بیٹی کا قافلہ لانا. عباس رات ہو گئے, بابا خود مجھے لینے آئے, میری اونٹ کی مہار کو تھاما, یہاں قافلہ چلتا رہا. بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو, یہ کوفے کا بازار ہے. عباس میں بیٹی تھی, بیٹا نہیں تھا. میں شہید سامنے آگے بڑھی. بابا نے پھر کہا زینب اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو, یہ کوفیوں کے گھر ہے. عباس سمجھ میں نہیں آ رہا. سواری پھر آگے بڑھی. بابا نے کہا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا کوفے کا چوک ہے. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا بازار دکھانا, میں حسن کو دکھائے, حسین کو دکھائے, بیٹیاں اور بازار, پردےدار اور بازار. ایک مرتبہ بابا نے سواری بٹھائی, کبھی میرے سر کا بوسا, کبھی میرے ہاتھوں کا بوسا, رو کر کے میرے زینب یہی بازار ہوگا, وہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں. تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. عباس نے اسے سنا, میرا دل کام گیا. میں نے کہا بابا آپ امام علم غیب جانتے ہیں, لیکن بابا ایک سوال کرنا چاہوں گی. بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو, اس کا بھی کوئی نام نہیں رہتا. وہ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے. اللہ نے حسن جیسا, اللہ نے حسین جیسا, اللہ نے عباس جیسا. اب سنو گے زینب نے کیسے خدا حافظ کیا. عباس کھڑا ہو جا. عباس کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ زینب نے دونوں بھائی عباس کے گلے میں ڈالی, کہا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے. اس حکیلہ کو تماشے لگے. عباس کے کٹے
قبول فرما، ہم سب کو مولا کے آباد و انصار میں شریک فرما، مومن اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف پلٹا دیا، اتنے اسیر خدا نے رہائی عطا فرما، ہم سب کو مقام میں شہادت نصیب فرما، لفظ جوار امام زمانہ میں شہادت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت خیر نصیب فرما، ربنا